دنیا میں موجود ہے، صبح اٹھتے وقت نماز کے وقت سب سے پہلے صدقہ ہی کرتے ہیں، نماز بعد میں پڑھتے ہیں. کئی اللہ کے ایسے بھی بندے ہیں سب سے اے صہیب کیا بات ہے، میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگوں کو ماڑے کو غریب دیتا ہی رہتا ہے. کہنے لگے عمر ایک دن میں نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا تھا، خیارکم من اطعم الطعام، مسلمانوں میں سے بہترین انسان، خیر والا بندہ وہ ہے جو لوگوں کے پیٹ کا خیال رکھ کے ان کو دانے دے. میں تو محمد الرسول اللہ کی بات سن کے کتنی کوٹھیوں کے مالک اور کروڑوں کے مالک اور جگہوں کے اور پلاٹوں کے مالک ہونے کے باوجود غریب آدمی قریب ہوتا ہے اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. لوگوں کیا دل نہیں کرتا کہ میں بھی خیر والا بندہ بنوں جس کو محمد الرسول اللہ نے خیر کہہ دیا. یہ کھانا کھلانا، غریب کا پیٹ پالنا، یہ ایک عجیب قسم کی صفت ہے کہ جس وقت قرآن مجید کی یہ آیت اتری نا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے یہ نئی شروع سے جب یہ نبی علیہ السلام کے اوپر یہ آیت اتری تھی شروع میں، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو آپ کے عزیز رشتہ دار ہیں نا، ان کو اکٹھا کریں اور ان کو دین کی دعوت دیں. اب یہ بات سمجھے، عجیب بات تھی، دین کی دعوت دیں. نبی علیہ السلام نے قباء پہاڑی کے اوپر قباء نہیں، اس کے اوپر یہ جو مشہور پہاڑی ہے، یہ صفا جو ہے، کوہ صفا کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صفا مروہ جو کرتے ہیں ہم اللہ کے فضل سے، یہ صفا کے اوپر آپ چڑھے تو آپ نے اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو بلایا. حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے محمد الرسول اللہ نے ان کی دعوت کی تھی. دعوت کی، وہ جب جو کچھ بھی اس دور میں تھا، وہ کھجور تھے، وہ پانی تھے، وہ جو تھے، وہ جو کچھ بھی تھا آپ نے ان کو دیا. جب وہ کھا کے بیٹھنے کہنے لگے اے محمد کیا بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے اس کے بعد پھر ان کو پوچھا تھا، بتاؤ میرے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ اگر میں کہوں کہ میں تو اونچی جگہ کھڑا ہوں نا پہاڑی کے اوپر، تم نیچے ہو، تمہیں پچھلی طرف نظر نہیں آتا، بتاؤ اگر کہوں ایک لشکر آ رہا ہے مانو گے؟ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانیں گے، اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. فرمایا پھر یہ بھی میں تمہیں کہتا ہوں، یہ بھی جھوٹ نہیں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو، اللہ کے علاوہ کوئی مالک و مشکل کشا، کوئی حاجت روا، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں. اللہ کلہ ہی داتا ہے پوری کائنات کا، ساری کائنات اللہ سے مانگنے والی فقیر ہے، ایک کائنات کو دینے والا اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہے جو چکنے کے لائق ہے، جو عبادت کے لائق ہے، جو سجدے کے لائق ہے، جو نظر. ایک اللہ کو مان لو، میری بات مان لو لوگو. اس بات پہ پھر وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کسی نے کچھ، کسی نے پتھر مارا، کسی نے. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ایک دن ان کی پھر دعوت کی، ان کو آپ نے بلایا، کہا میری ایک بات سنو. سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے ان کو کھانے کو کچھ دیا. جب وہ کھا گئے تو بعد میں نبی علیہ السلام نے پھر ان کو یہ دین کی دعوت دی اور اس دعوت میں کئی لوگ مسلمان ہو گئے. آپ یقین مانیے میں آپ کو کہتا ہوں، بہت سے لوگ کے اندر جو دین داخل ہوتا ہے یہ پیٹ کے رستے ہوتا ہے. یہ میں تمہیں حقیقت کی بات کہتا ہوں. ایک آدمی جس کا پیٹ بھوکا ہے، جس کی انتڑیاں جو ہیں ہائے ہائے کر رہی ہیں، جو پلٹ رہا ہے پاسے زمین کے اوپر، سو نہیں سکتا، اس کو آپ دین کی باتیں کیا، اس کو کھلائیں پلائیں، اس کے بچوں کا خیال، پھر اسے کہیں آؤ بھائی آؤ اللہ کے سامنے چکیں، نماز پڑھے اور دین کی باتیں اسے سکھائیں. ہمارے استاد محترم ہیں پروفیسر حافظ محمد ارشد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی اور ہماری زندگی میں خیر و برکت فرمائے. میں نے اللہ کی قسم ان کو دیکھا ہے، میں نے زندگی میں بلکہ ہو سکتا ہے کوئی بندہ ایسا دیکھا نہیں. یہ کئی دفعہ کالج کے اندر بھی ہم پڑھاتے تھے، جب وہ بھی پروفیسر تھے میں بھی، تو کئی دفعہ انہوں نے 10-12 بندے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، اور چائے اور کیک اور پیسٹریاں اور کریم رول، اس وقت یہی تھے، اور کریم رول فلانا اپنے پلے سے منگا، آؤ بھائی آج میں نے آپ کو بتانا ہے کہ محمد الرسول اللہ کھانا کس طرح کھاتے تھے، آؤ اس طریقے سے کھانا کھائیں. یہ چیزیں
کبھی کبھی لوگوں کو دوست، کبھی کسی کو بلا، کبھی آج بھائی میں نے آپ کو کھاؤ بھائی کھانے، آج اس بات کی بات ہونی ہے نبی علیہ السلام سوتے کیسے تھے، نبی اسلام بولتے کیسے، چلتے کیسے تھے، یہ کھلا کے. اور عجیب بات ہے کہ دینداروں نے کھانے کا کام شروع کر دیا. اللہ معاف کرے جس مولوی کو دیکھیں سوائے چاند اللہ کے بندے ہیں، باقی سب یہی کہتا ہے کہ جدھر گئے کوئی کھا مر لئیے، کچھ نہ کچھ پا لئیے پیٹ چ. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد خوبی پیدا ہونی چاہیے کہ لوگوں کو کھلائے. حدیث میں آتا ہے جس وقت یہ تبلیغ کے کاموں میں یہ اتنا اثر کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام جس وقت مکہ کو چھوڑ کے مدینہ آئے تو مدینہ میں ابھی قباء میں تھے. یہاں عبداللہ بن سلام جو تھے نا، ان کو پتہ چلا کہ وہ آخری نبی آ گئے، یہ قباء پہنچے. کہتے ہیں نبی علیہ السلام کھڑے تھے، درمیان میں لوگ ادھر ادھر لوگ تھے، آپ کھڑے تھے. نبی علیہ السلام کی سب سے پہلے آگے ہو کے میں نے کیا بات کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم نبی علیہ السلام کی پہلی بات میرے کانوں میں یہ پڑی، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام. اے لوگو آپس میں اسلام لیا کرو، اس کو عام کرو اور کھانا کھلایا کرو غریبوں کو، ماڑے لوگ جو ہیں ان کو. کہتے ہیں مجھے اسی دن پتہ چل گیا کہ جو کہتے ہیں نا کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اس کا مطلب یہ دنیا کے عام مذہبی رہنماؤں کی طرح نہیں جو کھاتا ہے سنبھالتا ہے. آپ نے نہیں دیکھا ساری زندگی لوگوں سے نذرانے لے لے کے بڑی بڑی کاروں کے اوپر اور پجیروں کے اوپر خود چلتے ہیں، اور جو مرید ہے وہ سائیکل اس کے پاس نہیں ہے. آپ کو نہیں نظر آتا؟ آپ کو نہیں نظر آتا کہ جس وقت لوگوں سے کھا کھا کے جس وقت ذرا فصل پیدا ہوتی ہے اسی وقت اپنے ریڑے لے کے وہاں پہنچ جاتے ہیں، جی ہماری بوریاں اس میں ڈال دو، لے کے آتے ہیں وہاں سے. آپ دیکھتے نہیں کہ جس وقت پھر مر جاتا ہے اپنے مرنے کے بعد اپنی قبر کے پاس ان کے پچھلے گلہ رکھتے ہیں کہ ڈالو اس میں پیسے. دین بنایا ہی سارا یہ ہے کہ لٹو 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 لٹو. اور کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لوگوں کو دیو 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 لوگوں کو. یہ دین تو ہے. کہتے ہیں میں نے جس وقت نبی علیہ السلام کے منہ سے یہ بات سنی نا، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام، کہتے کہ اللہ کی قسم مجھے اسی وقت پتہ چل گیا کہ یہ بندہ پیسے اکٹھے کرنے والا نہیں، یہ لوگوں کو دینے والا بندہ ہے، یہ سچا بندہ ہے محمد الرسول اللہ. یہ تبلیغ کے کام میں یہ جو ہے نا، آج بھی آپ اپنے ماڑے، ہم گلی محلے میں جاتے ہیں گزرتے ہیں بندے کو، اوے نماز پڑھیا کرو، اوے اس کو یہ بھی پوچھ لو کار روٹی ہے پتر، میں دیکھتا ہوں تیرے منہ سے پتہ چلتا ہے کہ تیرے گھر میں روٹی نہیں آج. اور یہ کس نے پوچھنا ہے؟ مسلمانوں کو کس نے؟ اوے اللہ نے دی ہے جنت کما لو. بلکہ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا بڑا مشہور ایک لفظ آپ نے سنا ہے کہ حج مبرور. اس کا معنی ہم عام طور پہ کرتے ہیں حج مقبول. یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. فرمایا وہ حج جو ہے نا مبرور، جو انسان کر کے آتا ہے اس کا کوئی بدلہ نہیں، قیامت کے دن کوئی بدلہ ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ کہے چل تو جنت جا. جنت کے علاوہ یہ اس کا اور کوئی جزا، اسی کی جزا ہی نہیں ہو سکتی حج مبرور کی. حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نے اسی جگہ پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال حج المبرور، یہ حج مبرور کیا ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے گھر میں گئے، کیا حج مبرور ہوتا کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے الفاظ ہیں طیب الکلام. فرمایا حج ہے یا عمرہ ہے اس دوران لوگوں سے ٹھنڈے دل سے پیار محبت سے بولے، ایک وَأَطْعِمِ الطَّعَامَ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، اور جا کے حاجیوں کو، ماڑے کے غریب لوگوں کو اپنے پلے سے کھلائے.
اس کو کہتے ہیں حج مبرور کہ جس کی جزا جنت کے علاوہ نہیں ہے۔ ہمارے کئی اللہ کے بندے، میں ان کو جانتا ہوں، کئی بھلے مانس شریف بھائی ایسے ہیں جو یہاں سے حج عمرہ کرنے جاتے ہیں، یہاں سے کوئی چیز لے کے جاتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں تقسیم کریں گے، اور ایسے بھی لوگ پاکستان کے ہی ہیں کہ وہاں جا کے اللہ کے گھر سے باہر نکلے تو سامنے بڑی بڑی لائنیں وہ اللہ کے دیے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، لمبی لائن میں سب سے زیادہ پاکستانی لگے ہوتے ہیں، اور کھانے نہیں جانا، تقسیم کرنے جانا ہے اور دینے جانا ہے۔ یہ حج ہے۔ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، فرمایا جنت کے علاوہ اس کی کوئی جزا نہیں کہ جو حج مبرور ہے۔ اللہ کے رسول کیا فرمایا؟ جا کے لوگوں کو کھانا۔ دیکھیں آج ہی ماڑا لگتا ہے یار، اور شکل سے پتہ چل ماڑا ہے، غریب لگتا ہے، کچھ کھایا، چل یار آج میرے کو کھا، اللہ تو کھا، اللہ تو کھا، اللہ تو کھا، اللہ تو کھا۔ یہ لوگ ہیں جن کے حج مبرور ہیں، جن کے عمرے مبرور ہیں اللہ کے نزدیک۔